عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم ترجمۃ القرآن پڑھیں گے اور اس کی سورہ الفتح، اس کا تعارف وہ ہم شروع کریں گے۔ سورہ الفتح کا تعارف اس طرح ہے۔ سورۃ الفتح یہ سورت نمبر 48 ہے اور 26ویں پارے میں ہے اور اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، جو کہ شارٹ کویسچن میں بھی آتا ہے، یعنی اس کو سورہ الفتح کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ سورۃ الفتح کا نام اس کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی، اس میں جو لفظ فتحن مذکور ہے، فتحن، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ الفتح رکھا گیا ہے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ اور اس سورت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا سے فوزاً عظیمہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 تا 5 تک نازل ہوئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ اس کی فضیلت میں شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، اے ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ الفتح آیت نمبر 1۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی سورہ الفتح کی فضیلت ہے حدیث مبارکہ کی روح سے۔ اس کے بعد بیٹا سورہ الفتح کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کا مرکزی موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی عظمت اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اس کے بنیادی مضامین کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ لانگ کویسچن میں بھی آتا ہے۔ اس کو اپنے اچھے طریقے سے سماعت کرنا ہے اور اس کو تیار بھی کرنا ہے۔ اس کی پہلی ہیڈنگ بنے گی فتح مبین، اس کو آپ نشان لگا لیں۔ سورہ الفتح کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا ذکر فرمایا ہے، اور فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ بیٹا فتح مبین کا لفظی معنی ہے کھلی فتح، اور وہ کھلی فتح کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ جب ہجرت کا 6واں سال تھا اور مسلمان عمرہ کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مشرکین نے اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی دشمنی اور انا کی وجہ سے مسلمانوں کو حدیبیہ کی جگہ پہ روک لیا، اور حدیبیہ یہ مکہ کے قریب ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان جگہ کا نام ہے حدیبیہ، تو وہاں پہ مسلمانوں کو روک لیا گیا۔ تو اس مقام پر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایگریمنٹ ہوا، اس کو انگلش میں ٹریٹی آف حدیبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، تو اس معاہدے کی صورت میں جو صلح ہوئی اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ الگ سے مضمون بھی ہو سکتا ہے، بنیادی مضامین میں سے یہ الگ ہیڈنگ ہوگی۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 میں فتح سے مراد مکہ کی فتح مراد لیتے ہو، کیونکہ کچھ جو روایات ہیں
کچھ جو علماء ہیں، راوی ہیں، وہ فتح مبین سے مراد فتح مکہ مراد لیتے ہیں۔ تو اس روایت کے مطابق، اس حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت برا کہتے ہیں کہ جب کہ ہم حقیقی فتح حدیبیہ کے دن بیت رضوان کو سمجھتے ہیں، بیت رضوان کا ذکر آگے بھی آئے گا، اس کی وضاحت ہوگی، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس کے بعد بیٹا جو اگلے مضامین ہیں، بنیادی مضامین، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔